اپنا حساب دیا کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ آخرت میں تمہارے ایک ایک عمل کا حساب لیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تم نے جو اچھا کام کیا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا، اور جو برا کام کیا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ قیامت کے روز جو حساب لیا جائے گا تم اس سے پہلے ہی اپنا حساب لینا شروع کر دو، یعنی روزانہ رات کو حساب لو کہ آج جو میرا سارا دن گزرا اس میں کون سا ایسا عمل ہے کہ اگر قیامت کے روز مجھ سے پوچھا گیا کہ یہ عمل کیوں کیا تو اس کا کیا جواب دوں گا۔ روزانہ یہ عمل کر لیا کرو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاح کا ایک عجیب و غریب طریقہ تجویز فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ روزانہ چند کام کر لیا کرو۔ ایک یہ کہ جب تم صبح کو بیدار ہو تو اپنے نفس سے ایک معاہدہ کر لیا کرو کہ آج کے دن میں صبح سے لے کر رات کو سونے تک کوئی گناہ کا کام نہیں کروں گا، اور میرے ذمے جتنے فرائض، واجبات اور سنتیں ہیں ان کو بچا لاؤں گا، اور میرے ذمے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں ان کو پورے طریقے سے ادا کروں گا۔ اگر غلطی سے اس معاہدے کے خلاف کوئی عمل ہوا تو اے نفس اس عمل پر میں تجھے سزا دوں گا۔ یہ معاہدہ ہوا، اس کا نام ہے مشارطہ، آپس میں شرط لگانا۔ معاہدہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اے اللہ میں نے یہ معاہدہ کر لیا، آج کے دن گناہ نہیں کروں گا، فرائض اور واجبات ادا کروں گا، شریعت کے مطابق چلوں گا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پابندی کروں گا، لیکن اے اللہ آپ کی توفیق کے بغیر میں اس معاہدے پر قائم نہیں رہ سکتا۔ جب میں نے یہ معاہدہ کر دیا تو آپ میرے اس معاہدے کی لاج رکھ لیجیے اور مجھے اس معاہدے پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور مجھے عہد شکنی سے، عہد کے توڑنے سے بچائیے۔ دعا کرنے کے بعد اب اپنے زندگی کے کاروبار اور زندگی کے کاموں کے لیے نکل جائیے۔ اگر ملازمت کرتے ہیں تو ملازمت پر جائیے، تجارت کرتے ہیں تو تجارت کے لیے نکلیے، دکان پر بیٹھتے ہیں تو دکان پر جائیے۔ جو کام کرو ہر کام شروع کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ یہ کام میرے اس معاہدے کے خلاف تو نہیں، یہ لفظ جو زبان سے نکال رہا ہوں یہ اس معاہدے کے خلاف تو نہیں۔ اگر خلاف نظر آئے تو اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ پورے دن یہ عمل کرو، اس کو کہا جاتا ہے مراقبہ۔ یہ ہمارا دوسرا کام ہے۔ پہلا کام ہے مشارطہ، نفس سے شرط لگانا کہ کوئی کام خلاف سنت نہیں کروں گا، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کروں گا، اور دوسرا کام ہے مراقبہ، دن بھر اپنے کاموں کی نگرانی کہ کوئی کام معاہدے کے خلاف تو نہیں ہو رہا۔ تیسرا کام ہے رات کو سونے سے پہلے محاسبہ۔ اپنے نفس سے کہو کہ تم نے جو صبح معاہدہ کیا تھا کہ گناہ کا کام نہیں کروں گا، ہر کام شریعت کے مطابق کروں گا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کروں گا، اب بتاؤ کہ تم نے کون سا کام اس معاہدے کے مطابق کیا اور کون سا کام اس معاہدے کے خلاف کیا۔ اس طرح اپنے پورے دن کے اعمال کا جائزہ لو۔ صبح جب میں گھر سے نکلا تھا تو فلاں آدمی سے کیا بات کی تھی، ملازمت پر کیا تو اپنے فرائض میں نے کس طرح ادا کیے، میں نے تجارت کس طرح کی، حلال طریقے سے کی یا حرام طریقے سے، اور جتنے لوگوں سے ملاقات کی ان کے حقوق کس طرح ادا کیے، بیوی بچوں کے حقوق کس طرح ادا کیے۔ ان سب معاملات کا جائزہ لو، اسی کا نام ہے محاسبہ۔ اس محاسبے کے نتیجے میں اگر یہ بات سامنے آئے کہ تم نے جو صبح معاہدہ کیا تھا اس میں کامیاب ہو گئے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے اس معاہدے پر
قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس شکر کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نعمت پر شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت اور زیادہ دے گے۔ لہذا جب تم نے اس معاہدے پر قائم رہنے کی نعمت پر شکر ادا کیا تو آئندہ اس نعمت میں اور اضافہ ہوگا اور اس پر ثواب ملے گا۔ اور اگر اپنے محاسبے کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئے کہ فلاں موقع پر اس معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی تھی، فلاں موقع پر میں بھٹک گیا تھا، اپنے اس عہد پر قائم نہ رہ سکا، تو اس وقت فوراً توبہ کرو اور یہ کہو کہ یا اللہ یہ معاہدہ میں نے کیا تھا لیکن نفس اور شیطان کے چکر میں آ کر اس معاہدے پر قائم نہ رہ سکا، یا اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ توبہ کرنے کے ساتھ اپنے نفس کو کچھ سزا بھی دو اور نفس سے کہو کہ تم نے اس معاہدے کے خلاف ورزی کی ہے، لہذا اب تمہیں 8 رکعت نفل پڑھنی ہوں گی، 4 رکعت نفل پڑھنی ہوں گی۔ یہ سزا صبح کو معاہدے کرتے وقت ہی تجویز کر لو۔ لہذا رات کو اپنے نفس سے کہو کہ تم نے اپنے آرام کی خاطر، تھوڑی سی لذت کے خاطر مجھے عہد شکنی کے اندر مبتلا کیا، اس لیے اب تمہیں تھوڑی سزا ملنی چاہیے۔ لہذا تھوڑی تمہاری سزا یہ ہے کہ اب سونے سے پہلے 4 رکعت، 6 رکعت یا 8 رکعت نفل ادا کرو، جو بھی آپ طے کریں، اور اس کے بعد سونے کے لیے بستر پر جائیے، اس سے پہلے سونا بند۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی نعمت سے مالا مال